گریس ٹی وی میں ہم آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں موقع دیا کہ ہم خداوند کے حضور حاضر ہوں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ ہم سب سے پہلے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کی حضوری کو ہم محسوس کریں گے۔ خدا کے زندہ کلام کے لیے ہم دعا کریں گے۔ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے کیونکہ خدا کے کلام میں ہے، جہاں 2 یا 3 میرے نام پہ اکٹھے ہو تو میں تمہارے درمیان حاضر ہوں۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ خداوند ہم سب کے درمیان موجود ہے۔ ہم سب خداوند کی حضوری کو محسوس کریں گے۔ عجیب مشیر خدائے قادر رب اقبال سلامتی کے شہزادے تو تھا جو ہے جو آنے والا ہمارے عاجزی ابدی باپ پیارے خداوند، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتی ہوں آج کے دن کے لیے پیارے خداوند جو ہماری زندگی میں بخشا پیارے خداوند۔ تیرا رحم تیرا فضل ہم سب پر ہوتا رہے پیارے خداوند۔ میں شکر ادا کرتی ہوں پیارے خداوند زندگی کی نعمتوں کے لیے، زندگی کی سانسوں کے لیے پیارے خداوند جو تو نے ہمیں دیا پیارے خداوند۔ تو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے پیارے خداوند۔ تمام چیزیں پیارے خداوند تیرے کہنے پر وجود میں آئی پیارے خداوند۔ تو کہتا ہو جا تو ہو جاتا ہے پیارے خداوند۔ تو ہواؤں پر حکم چلاتا ہے پیارے خداوند۔ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے پیارے خداوند۔ تو لنگڑوں کو چلاتا ہے پیارے خداوند۔ پیارے خداوند کیونکہ تیرے مار کھانے سے ہی ہم نے شفا پائی ہے پیارے خداوند۔ میں دعا کرتی ہوں پیارے خداوند، پیارے خداوند آج کے کلام کے لیے دعا کرتی ہوں پیارے خداوند۔ آج کا کلام جو پڑھا جائے سنا جائے باعث برکت اور مبارک ہو پیارے خداوند۔ پیارے خداوند آج کا کلام 100 گنا پھل لانے والا بنے پیارے خداوند، کیونکہ تیرا کلام بند گودے گودے کو چیرتا ہوا گزرتا ہے پیارے خداوند۔ تیرا کلام 2 دھاری تلوار ہے پیارے خداوند۔ پیارے خدا میرا یہ ایمان ہے کہ آج کا کلام سن کر پیارے خداوند بہت سی زندگیاں نجات پائیں گی پیارے خداوند، پیارے خدا اور بہت سارا پھل لائیں گے پیارے خداوند۔ پیارے خداوند جی ہماری دعا کو، التجاؤں کو سننا پیارے خداوند۔ گریس ٹی وی کے لیے دعا کرتی ہوں، اس کی ٹیم کے لیے دعا کرتی ہوں، اس کے چیئرمین کے لیے دعا کرتی ہوں پیارے خداوند۔ ان کو اپنی حفاظت میں لینا، اپنی خدمت اور جلال کے لیے استعمال کرنا، اپنے بندہ کو چھونا، اپنے بندے کی تمام پریشانیوں کو دور کرنا پیارے خداوند، پیارے خدا اور گریس ٹی وی کو بلندیوں تک پہنچانا پیارے خداوند۔ ہماری دعا کو، التجا کو خداوند جی سننا، قبول کرنا، سب کچھ مانگ لیتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 49 باب اور 15 ایسے ہم پڑھیں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خواہ بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں وہ شاید بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ یہاں ہم نے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے سیکھا کہ خدا کا کلام یسایہ نبی کہتا ہے، یسایہ نبی سے جب خدا کا کلام مطلب کہ نازل ہوتا ہے یسایہ نبی پر، تو خدا کہتا ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے کو بھول سکتی ہے لیکن میں کبھی تجھے نہ بھولوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو کس قدر پیار کرتی ہے، کس قدر محبت کرتی ہے۔ ماں کبھی بھی اپنے بچے کو بھولتی نہیں ہے، لیکن اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے تو تیری صورت اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے۔ ہمارا خدا ہمیں اتنا پیار کرتا ہے کہ خدا نے ہماری جو شکل صورت ہے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہر گھر پہ مشکل، پرابلم، پریشانی آتی ہے، لیکن
کبھی اپنے دلوں میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا خدا ہمیں بھول گیا ہے، اس لیے ہم پہ یہ پریشانی آئی ہے، ہم پہ یہ دکھ آیا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، بلکہ خدا جو ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور خدا کی نظر ہمیشہ ہمارے اوپر ہوتی ہے۔ ہم پر جب کوئی پریشانی آتی ہے، دکھ تکلیف آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، خدا ہماری نزدیکی چاہتا ہے کہ ہم اپنے خدا کے نزدیک جائیں۔ جب ہم پہ مشکل پرابلم آتی ہے تو ہم کس طرح دعاؤں میں جھک جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، دن میں 2-3 دفعہ دعا کرتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پھر خدا سے بار بار التجا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ میرے بچے ہیں، میرے بیٹے اور میری بیٹیاں ہیں، کبھی مجھ سے دور نہ جائے، ہمیشہ میرے پاس رہیں۔ تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم پریشان ہو کہ شاید ہمارا خدا ہمیں بھول گیا ہے۔ ہمارا خدا کہتا ہے کہ ایک ماں بچے کو بھول سکتی ہے، لیکن میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ماں ہوتی ہے وہ کبھی اپنے بچے کو بھول نہیں سکتی، اور ماں اپنے بچے کو کتنا پیار کرتی ہے، لیکن خدا کا جو پیار ہے وہ ماں سے بھی زیادہ ہے۔ خدا ہمیں ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، خدا کی محبت ماں سے بھی زیادہ ہے۔ تو کبھی پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اور اپنے خداوند سے مانگنا چاہیے اور خدا سے التجا کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنے خداوند سے مانگتے ہیں تو ہمارا خدا ہمیں مہیا کرتا ہے، ہمارا خدا ہمیں دیتا ہے۔ لیکن ہر ایک چیز کا خدا نے ایک وقت رکھا ہوتا ہے، اس وقت پہ ہمارا خدا ہمیں ہر ایک برکت دیتا ہے، کیونکہ جب ہم وائس کی کتاب میں پڑھتے ہیں 3 باب میں، تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے، مرنے کا ایک وقت ہے، رونے کا ایک وقت ہے، ہنسنے کا ایک وقت ہے، ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے۔ تو ہمیں وقت کا انتظار کرنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، پریشانی ہونا چاہیے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے خوف نہ کھا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو ہمیشہ خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، خدا ہماری مدد کرتا ہے، خدا ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو سنتا ہے، اور ہمیں اپنا بھروسہ، ایمان اپنے خداوند پہ رکھنا چاہیے، اپنا توکل خداوند پہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی ہماری پناہ ہے، وہی ہماری چٹان ہے۔ جس کے پاس خدا ہوتا ہے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ اسے گھبرانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ خدا سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، خدا سے بڑا کچھ نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس ہمارا زندہ خدا ہے، ہمارا زندہ خدا ہے جس نے موت پہ فتح پائی ہے، جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جس کی قبر آج بھی خالی ہے، تو پھر ہمیں گھبرانے کی، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور خدا کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنا چاہیے، خدا کی باتوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کلام میں کیا ہے، خدا ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو ہمیں صرف خداوند کے آگے جھکنا چاہیے، خداوند سے محبت کرنی چاہیے۔ خدا کے کلام میں اپنے سارے دل، اپنی ساری جان سے خداوند کو پیار کریں گے تو خدا ہماری ساری مشکلوں کو دور کرے گا، ساری پرابلموں کو دور کرے گا، اور جو ہمارے پریشانی کا وقت آتا ہے، دکھ کا وقت آتا ہے، تو اس میں بھی ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خدا سے التجا کرنی چاہیے، خدا سے مانگنا چاہیے کہ خدایا مجھے اس مشکل سے نکال، مجھے اس پرابلم سے نکال۔ تو خداوند یقیناً ہمارے ساتھ ہوگا اور ہمیں مشکل پرابلم سے نکالے گا۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو ڈھیر ساری برکتیں دے، آمین۔ اب ہم سب مل کر خداوند کے آگے جھکیں گے اور دعا کریں گے، بیماروں کے لیے ہم دعا کریں گے، بے روزگاروں کے لیے دعا کریں گے، اور جن کے پرابلم مسئلے ہیں ان سب کے لیے ہم دعا کریں گے کہ
کہ خدا ان سب کے ساتھ ہو، اور اسرائیل کے لیے دعا کریں گے خدا ان کو بھی اپنی حفاظت میں لے۔ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ عظیم شی خدا قادر اب دیکھ باپ سلامتی کے شہزادے، تو تھا جو ہے جو آنے والا، ہمارے ازلی ابدی باپ پیاری خدا، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتی ہوں آج کے دن کے لیے پیاری خدا جو ہماری زندگی میں بخش دیا پیارے خدا۔ میں منت التجا کرتی ہوں پیارے خدا میرے ساتھ ہونا، پیارے خدا میری تمام پریشانیوں کو دور کرنا پیارے خدا میرے ساتھ ہونا پیارے خدا، ہمیں مشکل سے پرابلم سے نکالنا پیارے خدا، اپنے شاہی خزانے سے پیارے خدا ہم سب کی ضرورتوں کو پورا کرنا پیارے خدا، آسمان کے دریچے کھول کے ہمیں برکتوں سے مالا مال کرنا پیارے خدا۔ میں دعا کرتی ہوں پیارے خدا بیماروں کے لیے، جو بیمار لاچار دکھی غمزدہ ہیں پیارے خدا تو ان کے ساتھ ہونا پیارے خدا، اور میں دعا کرتی ہوں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار پیارے خدا مہیا کرنا، اور دعا کرتی ہوں پیارے خدا بے اولادوں کو اولاد جیسی برکت دینا، جن کے پاس آنکھوں کی روشنی ان کو پیارے خدا آنکھوں کی روشنی مہیا کرنا، جن کو کینسر ہے پیارے خدا ان کو شفا بخشنا پیارے خدا، ہر ایک بیماری کے لیے دعا کرتی ہوں پیارے خدا تو اپنا کبھی ہاتھ بڑھا کر ان کو شفا دینا پیارے خدا۔ میں شاہد کے لیے دعا کرتی ہوں پیارے خدا، شاہد کے منہ کی تمام تکلیف یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہے پیارے خدا، اور میں دعا کرتی ہوں پیارے خدا جو قید میں ان کو رہائی بخشنا پیارے خدا، تاکہ وہ اپنے گھروں میں آئیں پیارے خدا، تیرا رحم تیرا فضل ان سب پر ہوتا رہے پیارے خدا، جن لوگوں کے گھر میں بے روزگاری ہے پیارے خدا، جن کی پیمنٹیں رکی ہوئی ہیں، جن کے بل ادا نہیں ہو رہے پیارے خدا، جنہوں نے بینکوں کے قرضے دینے ہیں پیارے خدا، اور جن کے ساتھ بڑے بڑے مسئلے مسائل ہیں پیارے خدا، ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں پیارے خدا، تو ایسے گھرانوں کو چھونا، انہیں بلیس کرنا پیارے خدا، ان کی تمام ضرورتیں اپنے شہی خزانے سے پورے کرنا پیارے خدا جی، آپ کا رحم آپ کا فضل ہم سب کی زندگیوں میں ہوتا رہے پیارے خدا۔ آج کا جو کلام ہم نے سیکھا ہے پیارے خدا کہ ایک ماں کے پیار سے زیادہ آپ ہمیں پیار کرتے ہو پیارے خدا، ہمارا یہ ایمان ہے پیارے خدا کہ ہم پیارے خدا کبھی گھبراتے نہیں، کبھی ڈرتے نہیں پیارے خدا، کیونکہ تو ہمارے ساتھ ہے، جس کے ساتھ تو ہو پیارے خدا ان کو گھبرانے کی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، تو اپنے بندوں کو پیارے خدا بڑی بڑی مشکلات سے نکال لیتا ہے، جیسے کہ تو نے پیارے خدا صدرک مصر عبدالنمو کو آگ کی بھٹی سے نکالا پیارے خدا، اور دانیل کو شیروں کی مانچ سے پیارے خدا زندہ نکالا پیارے خدا، تو اسی طرح ہم سب کے ساتھ ہو پیارے خدا، ہم سب کو مشکلوں سے نکال، پرابلموں سے نکال پیارے خدا، بے روزگاروں کو روزگار مہیا کر پیارے خدا، آسمان کے دریچے کھول کے برکتوں سے مالا مال کرنا پیارے خدا، آپ کا رحم آپ کا فضل ہمیشہ ہم سب کی زندگی میں خداوند جی ہوتا رہے پیارے خداوند جی، آپ ہمارے ساتھ ہو پیارے خدا، تو ہمیں ڈرنے کی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پیارے خدا، جو بیٹے بیٹیاں سفر میں ہیں پیارے خدا تو ان کی حفاظت کرنا کہ وہ صحیح سلامت اپنے اپنے گھروں میں پہنچیں پیارے خدا، ہر کسی پہ اپنا دائنا ہاتھ بڑھا کر پیارے خدا جی برکت بخشنا، اور میں تیری قوم بنی اسرائیل کے لیے دعا کرتی ہوں پیارے خدا، تو ان کو اپنی حفاظت میں لینا، ان پہ اپنا کبھی ہاتھ بڑھانا پیارے خدا، ہمیشہ ان کے ساتھ ہونا، ان کی تمام مشکلات کو دور کرنا پیارے خدا، ہماری دعا کو التجا کو پیارے خداوند جی سننا اور قبول کرنا، سب کچھ مانگ لیتی ہوں آپ کے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی مرضی جیسے آسمان پر بھی زمین پر بھی، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں، جس طرح ہم اپنے قصور میں تو بھی ہمارے قصوروں میں ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا بلکہ برائی سے بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تیرے
خداوند آپ کے سب کے ساتھ اور آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔